پانی کی طرح اور اس کے اوپر آنے والے جھاگ اور پتوں کی طرح یہ باطل ہے، نیچے پانی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں پتوں کے ساتھ پانی بالکل چھپا نظر آتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ بھائی یہ پتوں نے پانی کا وجود ختم کر دیا، لیکن وہ چونکہ پتے ہوتے ہیں تو پھر ایک وقت آتی ہے، ایک ہوا چلتی ہے تو وہ ان کو ہٹا دیتی ہے، تو نیچے سے پانی نکل آتا ہے جس سے لوگ پھر فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حق اور باطل کی مثال تھی کہ بعض زمانوں میں باطل حق پر قابض ہو جائے گا، اور اس کی بہترین خوبصورت مثال خود مسجد نبوی پر کئی بار قبضہ ہوا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں قبضہ ہوا، 3 دن نماز نہیں ہوئی۔ جی یزید کے زمانے میں قبضہ ہوا، 3 دن نماز نہیں ہوئی، لیکن وہ کہاں چلے گئے؟ وہی محبوب ہے، وہی شاہکار ہے، کہاں گئے؟ اس سے زیادہ اچھی کیا مثال ہوگی؟ یہ تو اللہ کے رسول کا گھر ہے، یہاں پر بھی ایک دفعہ باطل نے قبضہ کر لیا، بعد میں ختم، نمازیں نہیں ہوئی، تالے لگا دیے، بند کر دی مسجد نبوی کو، یہ حالات ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو حق ہے، اسلام حق ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، وہ عارضی طور پر چھپ جاتا ہے، اس کے اوپر باطل چھا جاتا ہے، لیکن باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی بھاگنے کے لیے، اس کا ترجمہ یہ ہے، ان الباطل کان زہوقا، جس پر ہمارے شیخ مثال دیتے تھے کہ روشنی، اندھیرا بھگانے کے لیے نہ اعلان کی ضرورت نہ لڑائی کی، بس روشنی لے آؤ، اندھیرا خود بھاگ جائے گا۔ تو باطل بھگانے کا حق لے آؤ، جال حق زاہق الباطل، ازا کا نہیں کہا کہ حق آ کر بھگاتا اس کو، نہیں، جال حق زاہق الباطل، حق آیا باطل بھاگ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی بھاگنے کے لیے، روشنی چاہیے بس۔ یہ تو یہ عارضی ہوتے ہیں ساری چیزیں، اس لیے قرآن نے بڑی واضح سے کہا کہ ایسا ہوگا بعض زمانوں میں کہ باطل حق پر چھا جائے گا، پھر میں وہ جھاگ ہے جو سمندری پانی کے اوپر وہ سفید کر دیتی ہے، لیکن ہم کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں کہ وہی وہ ختم ہو جاتی ہے، سوکھ ساکھ کرو نیلگو پانی پھر نیچے سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے، اس وجہ سے دنیا میں جو بھی حالات ہیں، انسان کے ذاتی حالات بھی، ذاتی حالات بھی، انفرادی حالات بھی، اجتماعی حالات بھی۔ آج امام صاحب کا خطبہ بھی اسی پر ہی تھا، امام صاحب نے خطبہ بھی اسی پر، ہم اپنے اندر کے حالات کو تبدیل کریں گے تو پھر باہر کے حالات تبدیل ہوں گے، اور اندر کے اگر آپ کی نمونی کیے تو جو نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ لے جائیں گے۔ لہٰذا کوئی بھی جو نعمتوں میں غرق نظر آ رہا ہے، اگر اس نے اللہ کے راستے کو اختیار نہیں کیا تو اس کو ختم ہونا ہے، تو اللہ اس کے حالات بدل دیں گے۔ اور اللہ نے بڑے بڑے واقعات بیان کیے، یعنی وہ آیت اگر پڑھیں ہم فرعون کی، کہ فرعون کس کے پیچھے گیا؟ ان غلاموں کے پیچھے گیا اور ان لونڈیوں کے پیچھے جو 400 سال سے ان کی خدمت کر رہے تھے، صرف انا کے لیے گیا۔ اگر وہ نہ جاتا کہ چلو بھاگتے بھاگ گئے تو فرعون کو کچھ نہیں ہونا تھا۔ یعنی فرماتے ہیں اخرجنا، ہم نے نکالا ان کو باغات میں سے، محلات میں سے، پرتعیش زندگی میں سے ہم نے ان کو نکالا اور سمندر میں غرق کر دیا، ورنہ چھوڑ دیتے۔ موسیٰ السلام کو تو یہی مطالبہ تھا نا، بس آپ یہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ہم الگ رہیں گے، یہ مطالبہ ہے، یہ نہیں تھا کہ تیری قوم ضائع ہو جائے، لیکن وہ اس پر بھی تیار نہیں ہوا، تو کیسا عذاب آیا اس پر۔ اللہ فرماتا ہم نے نکالا ان کو اس راحت کے سامانوں میں سے، اور ہم پھر ان کی جگہ ان کو لے آئے جن کو پورا عالم کمزور سمجھتا تھا، موسیٰ السلام اور ان کے ساتھی۔ اس کے بعد قوم سبا دیکھ لیں کہ قوم سبا جو ہے، قرآن نے سورہ سبا نازل ہوئی، یہ یمن میں ہے۔ یمن جو ہے پوری دنیا میں ہے نا، یہ خوبصورت ترین خطہ ہے عالم کا، اپنے جو نا رویدگی کے اعتبار سے، اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ جو خوشبودار درخت ہیں وہ یہاں پیدا ہوتے ہیں، یمن میں۔ بلکہ میں نے یمن کی ہسٹری میں پڑھا کہ یہ 100 کلومیٹر چوڑا ہے بحر احمر، اس کی چوڑائی 100 کلومیٹر ہے۔ تو
جب یہ عدن کے پاس سے گزرتے تھے بحری جہاز، اس قدر خوشبو آتی تھی انہیں کہ بالکل سمندر کے اوپر خوشبو کی تہ لگی ہوتی تھی، جس میں جو ہے نا یہ عود ہے، یہ ہے، وہ مختلف. تو اتنا اسی میں سے طائف کو لایا گیا. طائف یمن میں سے لایا گیا. طائف لے کہتے ہیں کہ اس میں سے ٹکڑا اٹھایا، مکہ قریب رکھا تو اس کو 7 چکر لگوائے. طائف طواف سے، پھر وہاں اس پہاڑوں پر اس کو رکھ دیا. یہ یمن کا ٹکڑا ہے یہ. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ مکہ کے ارد گرد کیا حال ہے. طائف چلے جائیں یکدم چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. موسم بھی ٹھنڈا ہے اور باغات اور یہ وہ، حالانکہ 100 کلومیٹر بھی نہیں ہے، اتنا کم فاصلہ ہے، لیکن یہ وہاں سے لایا گیا. تو طائف جو ہے نا وہ بہت خوبصورت، اور وہ جو شداد نے جنت بنائی تھی وہ بھی طائف میں، وہ بھی یمن میں. اس نے جو جنت بنائی اور چھپی ہوئی ہے، کم دن قریب ظاہر ہوگی، وہ یمن میں ہے. وہ تو یمن کے لوگوں کی بڑی، یعنی اللہ نے ان کو غرق کیا تھا مال و دولت میں. اتنے درخت تھے کہ راستوں پر درخت بنائے تھے کہ خالی ٹوکری لے کر گزرتا تو اس کی ٹوکری گرتے ہوئے پھلوں سے بھر جاتی تھی. لیکن نہ شکری کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو اللہ تعالی نے وہ جو، کیونکہ ڈیم اگر دیکھا جائے پرانی تاریخ میں، تو ڈیم جو ہے نا اس کا تصور ہمیں یمن میں ملتا ہے اسی صورت میں. تو ان کے بعد ڈیم تھا، اس ڈیم سے پورا ملک سیراب ہوتا تھا. وہ ڈیم کا دنیا میں تصور بھی نہیں تھا. ملکہ سبا ایک وہ خاتون تھی، جب یہ ہوا تو اس ڈیم کے پتھروں کو بھی چوہے کھا گئے. چوہے پتھر کھا گئے، اور جس کی وجہ سے جب وہ ڈیم ٹوٹا پورا ملک پانی میں ڈوب گیا. اور جب ڈوب گیا تو سڑک کے درخت ختم ہو گئے، تو بیری کے درخت اور جھاؤ اور کیکر کے درخت پیدا کر دیے. اس لیے بیری کا شہد سب سے زیادہ وہاں سے آتا ہے، اس لیے کہ بیری پیدا کر دیا اللہ نے. اس کی جگہ پر بیر ہو گئے. جی بیر کی گٹھلیاں بھی آتی ہیں وہاں سے. جی بیر کی گٹھلیاں بھی یہاں بکتی ہیں مدینے میں، تو وہ لے کر آتے ہیں. ان گٹھلیوں کو پیس کے شوگر کی دوائی بنتی ہے، اور بیری کا وہ آتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے وہ آج یمن کیا ہے، چھوٹا سا غریب ملک ہے، غریب ملک بن. یہ ایک چیز وقتی نظر آتی ہے ہمیں، لیکن قرآن کے جو وہ ہے. ابھی میں جہاز میں بھی مجھے کوئی دوست ملے تھے، وہ پچھلے سفر کو عمرے میں بھی تھے، ملتان تھے، بڑی خدمت کی. ابھی وہ جو پرسر خدمت گزار ہے وہ مجھے دیکھ لیا، پھر مجھے سیٹ بھی اچھی دے دی انہوں نے اور خدمت بھی اچھی کی. تو وہ پھر بات چیت ہو تو وہ کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں. مجھے کہا، میں نے کہا میں بہت اچھا دیکھتا ہوں، اس لیے کہ دینی کام دن بدن ترقی کر رہا ہے. حیران ہوں میری بات کر، کہا کہ آپ نے تو عجیب. میں کہ باقی ہے روٹی پانی میں پوری دنیا غریب ہے. اس وقت یورپ میں بھی وہ چیز نہیں رہ گئی، امریکہ میں نہیں رہ گئی، کینیڈا آسٹریلیا میں نہیں رہ گئی جو کسی دور میں تھی. اب ہر جگہ معیشت کی تنگی سب کو ہے. وہ بھی وہی شکایت، یہ سعودیہ میں بھی ہے، سعودیہ میں بھی یہ بھی اب تنگی تکلیف کا شکار ہے. جس لیول پر تھے اس لیول سے نیچے آ گئے. لیکن ہمارے ہاں میں کہ الحمدللہ تبلیغ کا ایک اجتماع ہوتا تھا، 4 اجتماع کرنے پڑ رہے ہیں 2 سال میں، سال میں 1-2 اجتماع. لوگ بڑھ گئے، مدرسے میں اضافہ ہو گیا. سیاسی طور پر علماء کرام کا قد کاٹ میں ان کا آپ نے دیکھ ہی لیا. ساروں کو جو ہے وہ مولویوں کی منت کرنی پڑی، مولوی صاحب کے پاس ہی آنا پڑا. تو میں نے کہا جب دینی ترقی ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ دنیا ترقی ثانوی چیز ہے، وہ بھی کسی وقت حاصل ہو جائے گی آپ کو. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہی آپ کی انشاءاللہ ایک دن جو ہے نا وہ دنیاوی ترقی لائے گی. جو دین ہے اسی سے دنیا آئے گی، اس کی برکت سے آئے گی. پھر میں نے بتایا مثالیں، میں نے بتایا کہ کتنے لوگ جو پاکستان چھوڑ کر گئے کروڑوں روپے خرچ کر کے، وہاں ان کی زندگی کیا ہے. ان کا انٹرویو کرو، کتنوں کا میں نے انٹرویو کیا، میں بتا بھائی، کہتا واپس جا نہیں سکتے، عزت کا سوال ہے. یہاں ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں، ہمیں یہ کام بھی کرنے پڑے گے. وہاں اچھی کھا رہے تھے، لیکن ایک دماغ پر ہے سوال، باہر جاؤ نہ کچھ بھی نہیں.
اگر اتنا کام اتنا پیسہ لگا کر یہاں کام کرتے تو ایک آدمی کے اوپر 50 لاکھ ہو تو اچھا کاروبار نہیں کر سکتا. اپنے گھر میں بھی رہے اور عزت کی روٹی کھائے. لیکن 50 لاکھ کروڑ لگا کے وہاں جا رہے اور وہاں سیکورٹی کی نوکری مل رہی, وہاں چھوٹی چھوٹی معمولی نوکری مل رہی, جس کی تھوڑی تھوڑی تنخواہ ہے. اور یہ ہے کہ جی باہر ہے بس. لیکن باہر والوں کا کیا حال ہے؟ اس وجہ سے اصل ترقی دینی ترقی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ظاہری ڈیولپمنٹ کی طرف وہ نہیں فرمایا اپنے دور میں ظاہری ڈیولپمنٹ ہو. آپ کیسر و کسرا کے سارے خزانے تھے تو یہاں ڈیولپمنٹ کرتے نا, لیکن مدینہ اسی طرح ہی تھا. لیکن دینی طور پر پوری دنیا کے ہادی تھے, پوری دنیا نے دین ان سے سیکھا. آج میں اور آپ کو اگر دین ہمارے پاس بھی ہے یعنی صحابہ کرام کی قدموں سے. رسول اللہ نے یہ توجہ دلائی, یہ نہیں دلایا بھی تمہاری اسٹریٹ لائٹیں لگی ہوں, تمہاری پکی سڑکیں ہوں, تمہاری یہ ہو. کہتے تمہارے اندر چین ہے تو سب کچھ ہے. صحابہ کرام کو ہر حال میں چین اور راحت, چہرے پر ان کے ایسے نظرت نہیں, جنت کی وہ چہرے پر نظر آتی ہے. تو اصل ترقی جو ہے نا وہ دین کی اور باطن کی ہے. اس کے بعد پھر دنیاوی ترقی, اور وہ اس کے تابع ہے. ہم عارضی کسی کو دیکھ رہے ہیں, ان ملکوں کو, پوش ملکوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بالکل عارضی ہے. ایک دن آپ دیکھیں گے یہ بالکل صفر ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھو انقلاب آتے آتے ٹائم لگتا ہے. ہمیں تو جلدی ہوتی ہے لیکن اللہ کے یہاں تو منٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا 1000 سال کا ایک دن ہے. اب 1000 سال کا اگر ایک دن ہو تو اس کا 1 گھنٹہ کتنے کا ہوگا اور 1 منٹ کتنے کا ہوگا, یہ آپ دیکھ لیں. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی بھی حکومت کو, کسی بھی عیاش ملک کو جو عیاشی کا ٹائم ملا ہے تو چند منٹوں سے زیادہ نہیں ہے. اللہ نے چند منٹ دیے, لیکن میں اور آپ جلدی کرتے ہیں, پریشان ہو گیا, وہ ہو گیا. لیکن اللہ کے یہاں وہ, اس وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بس دین اصل ہے, اس کو لازم پکڑ لو. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, اس زمانے میں جب والد صاحب ایک تو غیر ملکی شخص غیر ملک سے آتا ہے, پھر معیشت کی کوئی اسباب بھی اس نے اختیار نہیں کیے, نہ اس کے پاس ہے, پھر بھی اولاد کو یہ کہتے ہیں بس دین کی خدمت کرنا ہے, دین پڑھو, دین پڑھو. تو کہتے بھائی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ, چونکہ خواتین کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے وہ کہ آپ اپنی طرح ان کو بھی مجاہدے میں دھکیل رہے ہو. میں نہیں, بہت روٹی ملے گا, بہت ملے گا, فکر نہ کرے. پھر فرماتے تھے کہ علماء اپنے اولادوں کو دین نہیں پڑھاتے, دنیا تر لے گئے. فرمایا ان کو علم کی حقیقت ہی نصیب نہیں, اگر ان کو نصیب ہو جاتی تو کوئی اور راستہ اختیار نہ کرے. یہ فرمایا ان کا عقیدت نصیب نہیں, انہوں نے اوپر سے پڑھا ہے اور دیکھا یار تنگی ہے, یار پیسے تھوڑے ہیں, یہ ہے وہ ہے. ان کا عقیدت نصیب نہیں, اگر عقیدت نصیب ہو جائے اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار نہ کرے. سب کچھ اسی پہ لگا دیے. روٹیاں بھی آسان ہو گئی ان کی, مجاہدہ تو نہیں کہہ, روٹیاں ہمارے لیے آسان ہو گئی. کہاں کہاں دنیا میں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں. یہ دین ہی دنیا لائے گا, اور دنیا برکت والی اور راحت والی لائے گا, شر والی نہیں لائے گا. ورنہ کتنا ایسا ہوا کہ ایک اچھی چیز آئی اور شر کا ذریعہ بن گئی, پوروں یعنی عذاب بن گیا خاندان. کہتے ہیں کاش ہمیں یہ چیز نہ ملتی, ہم وہ غریب ہی رہتے تو زیادہ اچھا. اس امیری نے بڑا غرق کر دیا. ترقی ہوئی, ساتھ اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ اس کے سامنے ترقی کی حیثیت ہی ختم ہو گئی. کیا فائدہ؟ لیکن دین کے ذریعے جب دینداری کے بعد جب اللہ تعالیٰ اسباب رزق جو دیتا ہے وہ خیر و برکت والے, راحت اور چین والے ہوتے ہیں, تو اصل چیز ہی فرمایا ربی قنینی بما رزقتنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں پڑھی جن کا تذکرہ مطاف میں. جب طواف شروع کیا, ربی قنینی بما رزقتنی, اللہ جو رزق دے اس پر قناعت دے دے, بارک فی, اور اس میں برکت دے دے. واخلف علی کل غائب لی بخیر, اور میری نگاہوں سے جو چیز غائب ہے
اس پر آپ نگہبان ہو جائیں. آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا مال ہے، آپ کا کام کاج ہے، آپ کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں جو غیب ہے، اس پر آپ نگہبان ہو جائیں. اب مجھے بتائیے سب کچھ مل گیا، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو ڈنڈا لے کر پیچھے نہیں پھرتا تو بچہ کیا کر رہا ہے، بچی کیا کر رہی ہے، کچھ نہیں کر سکتے. 7 پردوں کے اندر بھی بدماشیاں ہو گئیں. لیکن جب غیبی نظام ہوگا تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اور جو رزق ہے اس میں قناعت، اس لیے تم فرماتے تھے قناعت سے بڑھ کر بادشاہت نہیں. اب مستغنی ہو جو اللہ کا شکر ہے، یہ بہت ہے، بس یہ کافی ہے. اور دوسرا ربنا آتنا فی الدنیا، اس وقت دوسری جو دعا پڑھی کہ جب وہ جو رکن یمانی سے حجر اسود تک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعائیں وسلم سے 2 منقول ہیں. پہلی یہ، دوسری آخر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ خوب دنیا کا حسنہ دے، آخرت کی بھی حسنہ عقینا عذاب بتا. اس لیے اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان جو بھی ہے ہم تو اس پر دیکھتے ہیں کہ دینداری میں اضافہ ہو رہا ہے اور مدارس پڑھ رہے ہیں، بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کمی بیشی شکوے شکایتیں یوں ہو گیا وہ ہو گیا، لوگ اللہ معاف فرمائے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مدینہ شریف جہاں منافقین بھی رہتے تھے یہیں رہتے تھے. اب اگر کوئی منافقین کو ٹکر جاتا اور اس وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے، صحابہ کے بارے میں، تو وہ کیسی ویوز دیتے ہیں بتاؤ؟ وہ تو برے ویوز ہی دیتے ہیں. وہ آپ کے سامنے کہنے سے بات نہیں آتی، آپ کے سامنے مذاق اڑانے سے بات نہیں. منافقین اشد کو نفاق، قرآن نے کہا کہ ایسے پکے منافق تو کہیں نہیں ہو جیسے مدینہ میں ہو. اگر ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو آنے والا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، انہیں اس سے قرض ہے. اس سے قرض نہیں ہے کہ یہاں کون میں ہے تو کون نہیں، کیونکہ ہر خیر کے ساتھ شر بھی ساتھ ملی ہوتی ہے. یہ ہمارے شیخ سے کسی نے کہا جی رائے بنڈنگ میں گیا تھا، انہوں نے کہا جی وہاں یہ ہے وہ 2-4-10 شکایتیں کر دی. حضرت نے اس کی بڑی تربیت کی. نے فرمایا گلشن میں بلبل آتا ہے نا، وہ پھول تلاش کرتا ہے، اڑ کر دیکھا ہے، وہ پھول پر بیٹھ جاتا ہے، اس سے راز و نیاز کرتا ہے پھول سے. اور سور آتا ہے، وہ جڑوں میں گندگی تلاش کرتا ہے، کیونکہ سور کی خوراک گندگی، کسی جانور کا پخانہ پڑا ہو، کسی انسان کا پخانہ پڑا ہو، وہ اس کو تلاش کرتا ہے. کیونکہ گلشن کے جو وہ درختوں کی جڑوں میں ایسی چیزیں ہوتی، بیٹ پڑی ہے، یہ پڑی ہے. تو فرمایا کہ بھائی بلبل بنو، سور نہیں بنو، بلبل بنو. تمہیں پھول سے کام ہے، تمہیں کیا کرنا، ہم یہاں آئے ہیں، ہمیں پھول سے کام ہے. ہمیں اسے کرنے کا عرب کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اتنی دل کو وہ ہوتی ہے. فرمایا کہ تم میرے مدینے میں اس لیے آئے ہو کہ تم لوگوں کی بدخوئی، یہ کون، یہ دیکھو یہ عرب، چھوڑو اس کو، تم میرے لیے آئے ہو نا، تم میرے ساتھ راز و نیاز کرو، بس تم اپنا کام بناؤ، تمہیں کیا ہے اس سے، تم مجھ سے راز و نیاز کرو. بلبل کام پھول سے راز و نیاز کرو. ہمیں کیا ضرورت ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا ہے، آگے بند کر لو بس. وہ یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، ہوتا پھر ہمیں اس سے کیا ہے، ہمیں تو پھول سے کام ہے. بلبل کو ہے پھول بس، ابو بکر کو ہے رسول بس. انہیں سے کیا کر دے. اس زمانے میں منافقین نہیں تھے یہاں. تو ہر اچھی جگہ جو اچھے کام ہیں ان کے اندر منافق قسم کے لوگ بھی گھسے ہوں گے. ہمیں ان کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو کام کو دیکھنا ہے. ہمیں کیا اس کو دیکھنا، ہم نے دیکھا اس کا رزلٹ کیا نکلا. یعنی آج جتنے بھی دین کی خدمت گزار ہیں، جن کو میں اور آپ مانتے کسی بھی فیلڈ کے، انہی اداروں میں سے پڑھ کے ہیں جس کی 10 شکایتیں لوگ آپ کو کرتے ہوں گے، لیکن وہ تو انہی میں سے پڑھ کے گئے نا. تو بولو اگر کہ جی بنوٹ ایسا 1000 شکایتیں کریں کچھ ہوگا، لیکن یہ تو دیکھو کہ تمہارے مقتداب تو وہیں سے پڑھے. تو اچھائی برائی تو ساتھ چلتی ہے، ہمیں اس پر نہیں دیکھنا. ہم ہی اب مقصد سے غرض رکھنا، ہم نے ہر جگہ پھول تلاش کرنا ہے. یہ اور یہ ایسا ہو گیا فلانا سی، ادھر کے بعد گئے ان کے جی خادم نے ایسے کر دیا. بھائی تو تم تو پھر بہت ہی عشق میں کمزور ہو.
اللہ کا شکر ہے حضرت کے ساتھ 32 سال میرا تعلق رہا ہے. جب داڑھی بھی نہیں تھی جب میں حضرت کی خدمت میں گیا, مجھے تھی میری داڑھی تو بہت بعد میں آئی میری, ہم لوگ ویسے لیٹ آتے. کیسے کیسے حالات, کیسے کیسے لوگ تھے وہاں, مجھے پتہ ہے. کس سے ہمیں شیخ سے غرض تھی, اور یار ہمیں بس ان سے بس ہمارا دل لگ گیا, ان کا ہم سے لگ گیا, ہمارا ان سے لگ گیا, ہمیں کچھ غرض نہیں. چنانچہ پھر وہ دیکھا ہم نے کہ جتنے مقربین تھے بعد میں غائب ہو گئے. ہم جو بالکل پچھلی صفوں کے لوگ تھے ہم تو وہیں بیٹھے ہیں, چلے پچھلی صف میں بیٹھے لیکن بیٹھے ہیں, اگلی صف والے کہاں گئے بھائی. پھر مولانا رومی کو مثال یاد آ جاتی ہے کہ دائم اندر آب کار ماہیاں, ہر وقت پانی میں رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے, ہر وقت پانی میں رہنا. مار رابا او کجا ہمراہیاں, میں سانپ ان کی ہمراہی نہیں کر سکتا. سانپ کیا کرتے ہیں, میں نے منظر دیکھے ہیں ہمارے دریا ستلج میں, کیونکہ میں شکار کرتے جاتا تھا, بہت شوقین تھا مچھلی شکار کا 9th 10th میں, کہ سانپ جو نا مچھلیوں کے ڈار کے ساتھ پھرتا ہے ایسے پانی میں, لیکن زیادہ دیر نہیں چل سکتا, اس میں زہر ہوتا ہے, زہر میں گرمی ہوتی ہے, اس کو ٹھنڈ لگتی ہے باہر آ جاتا ہے, وہ فوراً باہر آ جائے, ساتھ نہیں رہ سکتے. تو مولانا رومی نے کہا کہ وہ مچھلی تو باہر نہیں آتی کہ ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو مطلب جو مخلصین ہوتے ہیں وہ دینی ماحول میں ہر وقت پڑے ہی رہتے ہیں, وہ چاہے پانی میں گرمی ہو, سردی ہو, گارا ہو, کیونکہ ان کی زندگی اس کے بغیر نہیں. اور جو سانپ قسم کے لوگ ہیں تو دینداروں شکل اختیار کر لیں گے ہیں اور آگے چلے جائیں گے شیطان کی طرح, جیسے شیطان استاد بن گیا تھا فرشتوں کو, اتنے آگے چلے جائیں گے. لیکن ان کا جو اندر کا زہر ہے, ہم نے دیکھا یار وہ کہاں چلے گئے بھائی. جو ہمیں بھی کہتے تھے یار تم ہمیں ہو, تو ہم جانتے کیا کچھ ہمارے ساتھ ہو جاتا تھا کبھی, لیکن ہم اس سے غرض نہیں تھی. جس سے ہمیں کوئی نقصان ہوا, ایسے خاتمہ زمین کا نقصان, وہ خاتم ہی چلے گئے. میں نے خود ایک شخص کو 15 سال بعد وہ واپس آیا, یعنی غائب ہونے کے, اور بلک بلک کے روتا تھا. کہتا اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ ہم قرب کے کس درجے پر پہنچ گئے, اور یہ تم لوگ جو مدرسوں کے طالب علم وغیرہ, مولویوں کو تو ویسے بھی کچھ نہیں سمجھتے جب تک کوئی شان نہ نکلے. اس وقت تو سمجھے مولوی صاحب ہیں, کہتے تم لوگ, ہم کہتے تھے بس کہتے وہ ہم تو پتہ نہیں کہاں گئے. اب بس اسی نے ہمیں ایسا بدگمانی ہوئی شیخ سے, 15 سال کے لیے غائب ہو گئے. پھر جب جوتے کھا کے واپس آئے, اب شیخ کی آنکھ میں وہ مقام نہیں ہے جو تم لوگ لے گئے, وہ مقام نہیں ہے. کیونکہ شیخ پھر ایسا تو نہیں ہے, بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں, جتنے بھی مقدر, خصوصاً یہ حرمین شریف مقدر ہیں, اصل جو چیز ہے اس پر ہم نے فوکس کرنا ہے. ہمیں اس سے نہیں, اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے دیکھو بھائی کسی کو نہ دیکھو کون کس حالت میں کیسے پھر رہا ہے کیا کر رہا ہے, مجھ سے کوئی غرض نہیں. لیکن سب اللہ رسول کے مہمان ہیں, انہوں نے بلائے ہیں, وہ جانے, میزبان جانے. ہمیں تو اپنی بڑی ہے, اپنی بخشش کرانی ہے, اپنا وسلم کی عنایات لینی ہے, اللہ کا فضل ہم نے لینا ہے. ہم تو اپنے غرض سے آئے ہیں, ہمیں کسی سے کچھ نہیں. ہم کسی کو کسی نگاہ سے, ہو سکتا ہے آج کچھ کسی کو تم کچھ سمجھ رہے ہو, کل توبہ طائب ہو کر اللہ کا ولی بن جائے. بلکہ یہ عجیب بات حضرت نے شیخ فرمائی کہ بسا اوقات کسی کو بری نگاہ سے دیکھ لیا, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, ہمیں پھر رہا ہے, بعد میں اللہ نے اس کو توفیق ولایت کے مقام پر کہ قیامت کے دن ایسے جوتے پڑیں گے شخص کو کہ میری ولی اور میری ولیہ کی تو نے برے نگاہ سے دیکھا ہے, تو اس وقت اس کی ظاہری حالت پر چلا گیا. ابھی میں ایک واقعہ, کیا آ رہا ہے, ابھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ تھے, وہ کسی ملا کے ساتھ دریا پار کیا کرتے تھے, جایا کرتے تھے, آیا کرتے تھے. وہ جنگل میں عبادت کرتے تھے, پھر اپنے گھر چلے جاتے تھے اس طرح. تو ایک دن وہ ملا کے ساتھ گئے
دریا کراس کیا اس نے، تو اس کو کہا کہ دیکھو تو کل آئے گا نا تو اندر آ جانا، تو وہاں پر میری میت پڑی ہو، تو جب میں فوت تو میرے کفن دفن کا انتظام کرنا، اور یہ میری چیزیں، لوٹا ہے، میری دستار، میرا عصا ہے، یہ بھنڈ کا بیٹا آئے گا، وہ جو ڈول بجاتے ہیں، بھنڈ کا بیٹا آئے گا، اس کو یہ چیزیں دے دینا، تو ہمیں السلام بھی کہہ دینا۔ کہتے مجھے عجیب تعجب سا بھی ہوا، بھی وہ اچھے خاصے بھی تھے، وہ ٹھیک ٹھاک تھے۔ خیر اگلے دن وہ میں ان کو پہنچا، تو پھر اگلے دن میں لیتا تھا تو وہ آئے بھی نہیں، تو پہلے تو انتظار کیا، پھر میں نے کہا یار پتہ نہیں، میں وہاں گیا تو واقعی وہ ان کا انتقال ہوا تھا، درخت کے نیچے مصلے پر ذکر اذکار کرتے ہوئے فوت ہو گئے تھے۔ اتنی دیر میں کہا کہ او نورانی چہروں والے ایک بہت بڑی جماعت آ گئی، اور انہوں نے فوری طور پر ان کو کفن کی، وہ دفن کیا اور جنازہ پڑھا، اور میں نے بھی جنازہ پڑھا۔ وہ چیزیں وہاں پر رکھی تھی مصلی پہ، میں اٹھا کے لے حیران بھی، یہ تو میں پار کیا، تو اگلے دن صبح کو جب وہ چیزیں میں دوبارہ آیا اپنے کام پر، تو دیکھا وہ ایک بھانڈ کا لڑکا جو نا وہ زنانہ سے لباس پہنا ہو، اور وہ عورتوں والے بار رکھے ہو، ناچتے نوچتے ہوگا، اور اس طرح گھنگرو باندھے رات کہیں ناچا نوچا ہوگا، اور وہ آیا، اور آنے کے بعد مجھے کہنے لگا میری امانت ہے کوئی تیرے پاس؟ میں نے کہا کہ یار تو اچھا میں تجھے دوں امانت؟ کہا کہ ہاں ہاں، وہ بزرگ ہوتے تھے نا، رات تو میں یہاں کہیں ناچا نوچا تھا، میں جب سویا تو خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا بھائی وہ تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے، ہم تو جا رہے ہیں، وہ چیزیں لے لیں میری وہاں سے۔ تو اسی حالت میں نے وہ چیزیں اس کو دے دیں، اس کی چوئی اس نے چیزیں لیں، ایک دم اس کی کیفیت تبدیل ہو گئی، اس نے سارا کچھ اتار دیا، لباس میں نے فوری طور پر وہ زنانہ اتار دیا، بال کاٹے وہ ہے، اور وہ اپنی چیزیں لے کر، اور اسی طرح بزرگ کی جگہ جایا کرتے تھے، اب مجھے بھی تم پار کرا دو، بس میں اب جا رہا ہوں، چرسا جنگل میں گزاروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کس وقت کس کو نواز دیں۔ وہ پھر کہا کرتا تھا، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ یار ہم تو اسی پر رہ گئے، یار ہم بس بڑے ہیں، ان بزرگوں سے فائدہ نہ اٹھایا، روزانہ آتے جاتے تھے، اور پتہ نہیں وہ بھانڈے کے لڑکے میں اللہ تعالیٰ نے بس نظر پڑ گئی ہوگی، بزرگوں کے کام ہو گیا اس کا، اس لیے کس وقت کس کو نواز دیں۔ اور حرمین شریفین میں تو خاص طور پر چونکہ سب مہمان ہیں اللہ رسول کے، کس کو نواز دیں۔ وہ آیا یہاں ہو اور حالت میں جائے تو کوئی اور حالت ہو اس کی، تو ہم کس کو کیا تبصرہ کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے فرماتے تھے آنکھ بچاؤ دل بچاؤ مولا کو پاؤ، اب روٹی لاؤ۔